6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہو۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی۔ اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ تو خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہے۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بات دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بات دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بات تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزوں ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم دے دیں۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے۔ سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہیں، دولت کی بات کرتے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم دے رہے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی ہے، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، حضور پاک کے نام کی برکت ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آج پھر سے تمہیں اس موڑ پر لائے ہوئے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ موت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے گھر قریب ان قریب
मलकुल मौत इसराइल आने वाले हैं, तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल दिया है। आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा दिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम लोग कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे, ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों, थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कने थोड़ी सी है। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो हिंसा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस ढकल पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं, हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहलाकर कफनाकर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी एक घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी खुले अंधेरे के अंदर। अगर